خبر دیں آپ کو، تحریک انصاف نے پاناما لیکس پر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ درخواست میں وزیر اعظم نواز شریف اور فیملی ارکان کو فریق بنایا گیا ہے۔ پاناما لیکس کا معاملہ پوری قوم کے لیے باعث تشویش ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی دولت غیر قانونی طریقے سے باہر بھجوا کر آف شور کمپنیز بنائی گئی۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صدیقی صاحب کہیے گا، پی ٹی آئی کی دائر کردہ پٹیشن سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں، اب سے کچھ دیر پہلے نعیم بخاری اور نعیم الحق جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان، وہ یہاں پر آئے، انہوں نے میڈیا سے مختصر گفتگو کی، جس کے بعد جو آئینی درخواست ہے وہ داخل کیے جانے کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ دستخط کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ انسٹیٹیوشن برانچ کے اندر جو ہے وہ اس وقت کارروائی جاری اور درخواست جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے۔ نعیم بخاری نے اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس آئینی درخواست کو 184(3) کے تحت داخل کیا گیا ہے، اور جس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ 20 کروڑ عوام کے مفاد کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر اپنی جورسڈکشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرے۔ نعیم بخاری کا یہ کہنا تھا کہ اس درخواست کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور ان کے اہل خانہ، جن میں ان کے دونوں بچے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کیپٹن صفدر ہیں، ان کی نااہلی کے لیے درخواست جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف جو پاناما لیکس کا ایشو ہے، اس کے اوپر غفلت برتنے کے اوپر، کیونکہ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ انہوں نے نیب اور ایف بی آر سے بھی یہ درخواستیں کی تھی کہ اس پاناما لیکس کے ایشو کی انویسٹیگیشن کی جائے، تو کیونکہ چیئرمین نیب نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کی، تو لہٰذا ان کو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ان کو بھی نااہل قرار دیا جائے، جبکہ ایف بی آر کے خلاف بھی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں، اور اس تمام معاملے کے اوپر یہ آئینی درخواست جو ہے وہ داخل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ان سے جب یہ سوال کیا کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف سے ریزولوشن بھی اس آئینی درخواست کو داخل کرنے سے قبل جمع کروائی جائے گی، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ بات کی بات ہے، ابھی وہ جو قرارداد ہے کے پی کے کی وہ اس کے ساتھ لفظ نہیں ہے۔ تاہم اب یہ اس وقت جس شعرہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم، ان کے اہل خانہ کی نااہلی، جبکہ چیئرمین نیب کی نااہلی اور چیئرمین ایف بی آر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی نہ کرنے پر یا شکایت سامنے آنے پر پاناما لیکس کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی استدعا کی ہے، اور یہ درخواست جو ہے وہ اس وقت دائر کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، یہ کہیے گا کہ اس کے دو حصے ہیں، اس کا مطلب ایک پاناما لیکس سے متعلق جو غفلت برتی ہے چیئرمین نیب نے، ان کے مطابق اس پر کارروائی کی جائے، دوسری وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ، تو حکومتی اور کوئی ارکان بھی اس میں شامل ہیں جیسے ساغدار کی بھی بات کی جا رہی تھی؟ جی ہاں، یہ انہی کے اندر آتا ہے، کیونکہ جو بالکل وہی ریفرنس ہے جو کہ جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی داخل کیا گیا ہے کہ شہباز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، اسحاق ڈار، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز اور شہباز شریف، ان کو جو ہے وہ اس کے اندر فریق بنایا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ فیڈریشن، چیئرمین نیب اور ایف بی آر جو ہے ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دو حصوں پر مختلف جو مشتمل درخواست ہے وہ داخل کی گئی ہے۔ یہ بات کیونکہ ہمیں درخواست کی کاپی جو ہے وہ ابھی تک دکھائی نہیں گئی ہے، گو کہ ایک کچھ متفرق درخواست کے کچھ حصے جو ہیں وہ ضرور اچھا، یہ جو آئینی درخواست یہ 184(3) کے تحت جو داخل کی گئی ہے، اس سے متعلق تھوڑی سی وضاحت کیجئے صدیقی صاحب۔ جی، آئین کا آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس میں عوامی مفاد سے متعلق معاملات یعنی کہ از خود کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے، خواہ وہ سپریم کورٹ خود کر سکتی ہے یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ سامنے لے کے آتا ہے کہ یہ ایک عوامی مفاد کا معاملہ ہے اور جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں وہ انفرنج ہو رہے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا اوریجنل جورسڈکشن جو ہے اس کو اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سماعت کرتی ہے۔ اس میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، این آر او کا کیس جو ہے اس کی مثال بھی ہے، جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دینے کی ججمنٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد ایسے معاملات ہیں جیسے رینٹل پاور کا ایشو ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ بھی خواجہ آصف جو ہے 184(3) کے اندر آئے تھے۔ اسی طرح چیئرمین نیب کی نااہلی کے حوالے سے جو اس وقت کے قائد حزب اختلاف اور موجودہ وزیر داخلہ چودھری نثار جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر کے ریلیف ان درخواستوں کے تحت لے چکے ہیں۔
لیکن کچھ عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے. اس پٹیشن میں کیا کہا گیا ہے, کیا درخواست کی گئی, اسے متعلق کر رہے تھے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اسی تمام معاملے پر بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. طلال چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے پاناما لیکس پر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے اور درخواست میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی فیملی ارکان کو فریق بنایا ہے. آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ تحریک انصاف کنفیوز جماعت ہے. وہی پٹیشن ان کی الیکشن کمیشن کے پاس ہے, وہی پٹیشن آج سپریم کورٹ میں دائر کی. اس سے پہلے وہی چیز ایک ریفرنس جو ہے اسپیکر کے پاس ہے اور اس کے ساتھ سڑکوں پر بھی موجود ہے. یہ فیصلہ کریں کہ کیا انہیں سپریم کورٹ پر الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں جو سڑکوں پر ہے, اور یہ کنفیوژن کہ کس فورم پر لے کر جانا ہے. یہ ہر فورم پر یہ چیزیں اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ان کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں. ان کی آج کی پٹیشن بھی آئینی اور قانونی نہیں, ایک سیاسی پٹیشن ہے اور یہ الزام تراشی ہے جو پچھلے 3 سال سے مسلسل یہ کر رہے ہیں. پہلے بھی ہمارے پر دھاندلی کا الزام لگا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. اسی طرح اور الزامات لگے جس کا کبھی بھی پی ٹی آئی ثبوت نہیں دے سکی. آج کی پٹیشن کا بھی وہی حشر اور وہی اس کا نتیجہ ہوگا جو پچھلے 3 سال کی ان کی پٹیشنوں کے اور تحریکوں کے ہوئے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ عمران خان, وہ الیکشن کمیشن کا ہو, سپریم کورٹ کا ہو, اسپیکر کا ہو, وہ فیصلہ مانیں گے, گالی نہیں دیں گے انہیں. جی بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی الزام تراشی ہے اور اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم الحق صاحب. بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو پہلے وہ ڈپٹی رجسٹرار صاحب کے پاس جاتی ہے کہ کیا اس میں کوئی تکنیکی سکم تو نہیں ہے. وہ مرحلہ گزر چکا ہے, اس پٹیشن میں کوئی تکنیکی سکم ابھی تک سامنے نہیں آیا. اب یہ پٹیشن جائے گی رجسٹرار صاحب کے پاس. رجسٹرار صاحب یہ فیصلہ کریں گے اور وہ جوڈیشل فیصلہ نہیں ہوتا, ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. ان کی مہربانی ہے, میں اور نعیم صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہم نے وہ تمام ججمنٹس سپریم کورٹ کی پچھلے 10 سال میں جو آئی ہیں جس پہ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کب ہم سن سکتے ہیں اور کیوں ہم سن سکتے ہیں, اور یہاں تک کہا ہے کہ یہ گارڈین ہمارا فرض ہے کہ آئین کے اور قانون کے پاسدار ہم ہیں اور ہم نے طے کرنا ہے کہ کون چیز آئینی ہے اور کون سی نہیں ہے. کسی اور ادارے نے یہ طے نہیں کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا تھا, ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک حکم خط لکھنے کا جو ان سے کہا گیا تھا, وہ بابر وان صاحب نے کہا یا جس نے کہا, انہوں نے نہیں لکھا. تو کنٹیمپٹ وہ جب 5 رکنی بینچ ڈیل کر رہی تھی اس میں انہوں نے کہا فیصلے میں کہ آپ نے حکم نہیں مانا, آپ نے عدلیہ کی تذلیل کی ہے اور آپ ہو سکتے ہیں ڈسکوالیفائی. جب اس کی اپیل ہوئی, اس آرڈر کی اپیل نہیں ہوئی, ایک اور ججمنٹ اسپیکر کے خلاف سپریم کورٹ میں آ گئے, تو سپریم کورٹ نے یہ فرمایا کہ وہ بینچ خود ان کو نااہل قرار دے سکتی تھی. انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ کیا اور اس میں جو جواد خواجہ صاحب کا نوٹ ہے اس میں کہا ہے کہ کیا مطلب کہ ایک الیکٹ ہو گیا پرائم منسٹر, جب بھی وہ آئین کی خلاف ورزی یا قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کی ول کے خلاف ہے, اور جو عوام کی ول کے خلاف ہوگا وہ پرائم منسٹر رہ نہیں سکتا اور ممبر نہیں رہ سکتا. اور یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا واپس جانا. ہمارا جو موقف ہے سارے کیس کا وہ شروع ہوتا ہے میاں صاحب کی تقریر جو انہوں نے 16 مئی 2016 کو فلور پہ کی, اور اسمبلی کی فلور پہ جو بات کہی جاتی ہے اس کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. ہم نے یہ ثابت کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس پٹیشن میں ثابت کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے پارلیمنٹ کی فلور پہ جھوٹ بولے
اور وہ ہم نے جھوٹ ثابت کر دی. اور نے جھوٹ کیا بولے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے چونکہ ملیں اوورٹیک ہو گئی تھی ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں، تو ہم نے دبئی میں جا کے دبئی سٹیل ملز بتائی. بھائی آپ یہ پیسہ ملک سے باہر کیسے لے کے گئے؟ یہ فارن ایکسچینج اتنے سٹرکٹ کنٹرولز تھے. اور ڈاکٹر مبشر حسن نے ایفیڈیوٹ دیا ہے میں نے کوئی اجازت نہیں دی ہے اس ملک سے فارن ایکسچینج لے کے جانے کی. تو اگر آپ فارن ایکسچینج لے کے گئے تو یہ قانون کی خلاف ورزی اور منی لانڈرنگ ہے. پھر میاں صاحب نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ مل دبئی سٹیل $9 ملین کی بیچ دی. تو بتایا کیوں نہیں؟ $9 ملین کی بیچ دی. اتنی دیر آپ نے پیسہ کیوں رکھا اپنے پاس؟ 2003 تک ویلتھ ٹیکس کا قانون اس ملک میں لاگو تھا. آپ نے اس پہ ویلتھ ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کا حصہ کیوں نہیں، اپنا حصہ کیوں نہیں بتایا؟ پھر میاں صاحب کہتے ہیں اس پیسے سے ہم نے عزیزیہ سٹیل ملز بنائی جدے میں، اور جب ہم نے عزیزیہ سٹیل ملز بیچی تو پھر ہم نے لنڈن میں فلیٹس خریدے. یہ جھوٹ ہے بھائی. فلیٹس 16A 16 17 17 ایون فیلڈ ہال 92 93 94 میں خریدے جا چکے تھے، اور ہمیں پتہ ہے کس کے نام کے خریدے جا چکے ہیں. اور میاں صاحب اور یہ برٹش ورجن آئلینڈ کمپنیز تب بنائی گئی، اور برٹش ورجن آئلینڈ کمپنی سے ریکارڈ آ چکا ہے کہ ان کی اونرشپ جو ہے میاں صاحب کی صاحبزادی ہے جو ڈیپینڈ. اور میاں صاحب نے اپنی ریٹرن میں کہا ہے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہے میری بچی. یہ بھی کہا کہ 24 کروڑ روپیہ کی زمین میں نے اس کے نام دیا. لیکن پھر میاں صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ 20 کروڑ روپیہ میرے بچے نے مجھے گفٹ دی ہے. اچھا بھائی، وہ بچہ نہ یہاں انکم ٹیکس پے ہی ہے، نہ اس کا کوئی NTN ریکارڈ ہے، تو وہ گفٹ نہیں ہے، وہ انکم ہے جس پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. اس میں سے آپ فرماتے ہیں کہ 3 کروڑ 77 لاکھ روپے کے قریب میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہے. تو اس کے میاں نے اپنے ریٹرن میں کیوں نہیں یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ پیسہ میں نے دے دیا ہے؟ سو لہٰذا میاں سارا کیس کا دار و مدار میاں صاحب کی 16 مئی کا تقریر ہے. اس کے علاوہ وہ ملکیت فلیٹس کی وہ آ چکی ہے، وہ وہاں برٹش ورجن آئلینڈ کمپنیز نے دونوں برٹش ورجن آئلینڈ کمپنی کے نام آ چکے ہیں. وہ بیٹی کے نام ہے، ٹرسٹی نہیں جیسے بیٹا کہتا ہے، بینیفیشری. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک پٹیشن ایسی بنا لی ہے، دائر کی ہے میاں صاحب کی اپنی تقریر سے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر پاکستان ہوں اور آپ جھوٹ بولیں. آپ یہ سارا پیسہ ملک سے گیا کیا ہے؟ یہاں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہاں فارن ایکسچینج ایکٹ کے خلاف ورزی ہے. اور میاں صاحب نے اپنے جو انکم ٹیکس ریٹرن دیے ہوئے ہیں وہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں. آپ ذرا پٹیشن کی اندر سے کاپی دیکھ لیں، آپ حیران ہوں گے کہ میاں صاحب نے ذاتی انکم ٹیکس کیا دیا. میں ایک پروگرام ایک ٹیلی ویژن پہ کیا کرتا تھا، جس زمانے میں میاں صاحب نے بڑے شور سے کہا میں نے 36 لاکھ روپے ٹیکس دیا. میں ایک معمولی سا وکیل ہوں، میں نے 78 لاکھ ٹیکس اس سال دیا تھا. میں الحمدللہ کہتا ہوں اس سال میرا جو ٹیکس جمع ہے 61 لاکھ روپیہ ہے. 5 لاکھ روپیہ مہینہ میں ٹیکس دیتا ہوں. تو اگر اس ملک میں ارب پتی آدمی ٹیکس نہیں دیں گے تو عوام کیوں دے گی ٹیکس؟ اس لیے اب معاملہ عدالت میں ہے. آپ مجھے پتا پسینہ آیا ہوا ہے، میرا بیٹا بھی یہاں بیٹھا نہیں. ملک صاحب پوچھنا یہ تھا کہ عوامی تاثر یہ ہے کہ سڑکوں پہ آپ کیس ہار چکے ہیں، آپ کو وہ رسپانس احتساب ریلی میں نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، تو آپ عدالت آئیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ احتساب ریلی کے بعد وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں گے تو اس کی غلط فہمی تھی. ہمیں ایسی کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہم آپ انشاءاللہ 3 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب شادرہ سے لاہور جو ایک ریلی لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس دن ہم مزید ریلیز اور مزید جلسوں کا پروگرام خان صاحب خود اناؤنس کریں گے. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ عدالتوں میں ہے، جیسا کہ ابھی نعیم بخاری صاحب نے کہا. اور ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اور ہماری یہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو جلد از جلد سنے، مسلسل سنے، بجائے اس کے کہ تاریخیں لگائی جائیں، تاکہ قوم کو ایک ایسے ایک ایسا معمہ ہے جس کا حل 5 مہینے سے قوم متلاشی ہے. قوم کے سامنے اس معمے کا حل آ جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے
کہ ہمارے جلسے جلوس جو ہیں وہ ایک دباؤ کی حیثیت سے جاری رہیں گے. بخاری صاحب ہوگا کیا نیکسٹ کیا ہے؟ میں عرض کر لوں بیٹا, میں ایک عرض کر لوں اگر آپ اجازت دیں, اور میرا جو بیٹا سفید داڑھی والا ہے اگر یہ مجھے انٹرپٹ نہ کرے, مجھے پتا ہے بیٹا سفید داڑھی والا ہے. دیکھیے طاہر القادری صاحب نے اس دن ایک تقریر میں فرمایا ہے کہ میاں صاحبان نے سارے ادارے خرید رکھے ان کے قابو میں. مجھے 46 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے. یہ ادارے کی بلڈنگ جو میرے پیچھے ہے یہ میاں صاحب نے نہیں خریدی, یہ جج صاحب نہیں خریدے گئے, یہ ان کا وہم ہے اور یہ عوام کا وہم ہے. یہ ایک نیا سپریم کورٹ بن چکا ہے, یہ کسی کی جیب میں نہیں ہے. اگر یہ کسی کے نیچے ہے تو آئین اور قانون کے نیچے ہے. اور مجھے یقین ہے پورا یہ وہ سپریم کورٹ نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا جہاں میرا بچہ قیوم آگے پیچھے پھرا کرتا تھا. یہ بدل چکا ہے. وہ جو کمیٹی تھی, آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بے شمار ہماری میٹنگ ہوئی, اور اس کے باوجود کہ نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں اور قوم سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, ان کے وزراء نے اس کمیٹی میں اس بات پر اصرار کیا کہ نواز شریف صاحب کا نام ٹی آز میں نہیں آنا چاہیے. یہ اتنا بڑا تعداد تھا کہ اس سے پتہ چل گیا ہم کو کہ حکومت کی صحیح معنوں میں کیا خواہش ہے. وہ نیک نیتی کا مظاہرہ وہاں پر نہیں آیا. تھینک یو سر, تھینک یو. میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق, ان کے ترجمان بھی ہیں, اور ان کے وکیل نعیم بخاری بھی بات کر رہے تھے. اور نعیم بخاری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پٹیشن سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جائے گی اب, اور رجسٹرار سپریم کورٹ پٹیشن کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں گے. سپریم کورٹ کی 10 سال کے دوران بنیادی حقوق سے متعلق کیسز کے فیصلے بھی پٹیشن میں منسلک کی گئی. نعیم بخاری کا کہنا ہے کہ پٹیشن سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جائے گی اور وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں. وزیر اعظم بتائیں کہ دبئی میں اسٹیل مل لگانے کے لیے پیسہ باہر کیسے گیا. میاں صاحب کی 16 مئی کی تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے پٹیشن تیار کی گئی. نعیم بخاری کا یہ کہنا ہے. پی ٹی آئی کے وکیل اور رہنما نعیم الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر, اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ پٹیشن سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جائے گی اور رجسٹرار سپریم کورٹ پٹیشن کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں گے. سپریم کورٹ کی 10 سال کے دوران بنیادی حقوق سے متعلق کیسز کے فیصلے بھی پٹیشن میں منسلک کیے گئی. نعیم بخاری کا یہ کہنا تھا. اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف بتائیں کہ دبئی میں اسٹیل مل لگانے کے لیے پیسہ باہر کیسے گیا, اور میاں صاحب کی 16 مئی کی تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے پٹیشن تیار کی گئی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کچھ دیر پہلے جیو نیوز سے بات کی تھی, رد عمل دیا تھا, وہ سنیے ذرا.